محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیں مل کے بآواز. تعداد ماشاءاللہ کافی ہے. اگر آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، محبت فرمائیے تاکہ بلا فصل کا ذکر ہے خوبصورت انداز میں بغیر فاصلے کے ہو جائے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. بیٹا یہ جوتا اتارو، یہ مجلس ہے، جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھو. تقدس مجلس کا خیال رکھیں. شکریہ. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب. نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب. نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے. ان کی ہمتوں پہ کوئی کیا تبصرہ کرے. بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے. سبحان اللہ. آپ جئیں. ان کی ہمتوں پہ بھلا ان کی ہمتوں پہ کوئی کیا تبصرہ کرے. بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے. علی پور والوں عموماً پیک کے جملے مجلس کے آخر میں پڑھے جاتے ہیں، مگر میں آغاز میں پڑھنے لگا ہوں. دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال. دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال. ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے. ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے. بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب. نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے. سامعین گرامی قدر، یہ حسین ابن علی کا ذکر ہمیں زمانے کی پریشانیوں سے نجات دلا کر جنت میں لے جاتا ہے. گرمی کا موسم ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی جبیں سے پسینہ بھی پھوٹ رہا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا دار اے سی میں بیٹھ کے مضطرب ہیں. تم گرمی میں بیٹھ کے مطمئن ہو. جو مطمئن ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. کئی ایسے دنیا دار ہیں جو اے سی میں بیٹھ کے مضطرب ہیں. تم گرمی میں بیٹھ کے مطمئن ہو. یہ بالکل ذی الحج کا مہینہ قریب ہے اور اس کے بعد محرم، بسم اللہ قبلہ، محرم الحرام کی بھی آمد ہے. فکرہ کہنے دیجئے. یہ وہ قوم ہے جس کا ایک کعبہ نہیں 2 کعبے ہیں. جہاں ہمارے سر جھک جائیں وہ مکہ میں ہے، جہاں دل جھک جائے وہ کربلا میں ہے. مزید جملہ عرض کروں، جہاں سر جھک جائیں وہ اللہ کا گھر بنتا ہے، جہاں دل جھک جائیں وہ حسین کا گھر بنتا ہے. حاجی صاحبان جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ. اگر کسی کا کسی سے رابطہ ہو جائے تو ذرا فون کر کے کہیے گا کہ اگر پہلی نظر اللہ کے گھر میں پڑے تو ایک بار کربلا کی جانب رخ کرنا. سلام حسین تجھ پہ، تو ہے تو کعبہ ہے. بھائی یہ دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا نا. حضرت آدم لے کر آئے اور حضرت آدم نے اپنی امت کو کیا کلمہ پڑھایا تھا؟ وہ کلمہ تھوڑی تھا جو ہمارا اور آپ کا کلمہ ہے. کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. حضرت ابراہیم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. آج میں نے پوری کربلا پڑھنی ہے بھائی. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ.
اسماعیل نبی کا کلمہ کیا تھا امت کا؟ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ کی امت کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ کی امت کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مصطفیٰ کی امت کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سارے نبیوں کی امتوں کے وہ کلمے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے نبیوں کے، لیکن ہر نبی کو کلمہ تب ملا جب اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ بھائی آدم صفی اللہ کیوں بنے؟ جب محمد رسول اللہ پڑھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کیوں بنے؟ جب محمد رسول اللہ پڑھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کیوں بنے؟ جب محمد رسول اللہ پڑھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کیوں بنے؟ جب محمد رسول اللہ پڑھا۔ عیسیٰ روح اللہ کیوں بنے؟ محمد رسول اللہ بنا جب محمد رسول اللہ پڑھا۔ فکرہ کہوں، آدم صفی اللہ نہیں رہتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں رہتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں رہتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں رہتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں کہہ رہتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اور خدا کی قسم محمد رسول اللہ نہیں رہتا جب تک غدیر میں علی ولی اللہ نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے! یہ کلمہ پہنچ رہا ہے علی ولی اللہ تک۔ آدم سے جس دین کا آغاز ہوا اس دین کو اکمال ملا ہے علی ولی اللہ پہ۔ توحید سے شروع کرنا ہے، مجھے کربلا تک آنا ہے۔ کربلا قریب ہے، ایام عزا قریب ہے، مجھے آج کی مجلس مقدمہ محرم کے طور پہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ استقبال محرم کی بھی مجلس ہوں گی، لیکن شاید یہ میں پہلی مجلس پڑھنے لگا ہوں جس میں میرا موضوع ہی عنوان ہی استقبال محرم ہے۔ آج کی مجلس میں بتا کے جاؤں گا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ پیچھے والے بھی ہیں نا ماشاءاللہ۔ دیکھیے، میرے نبی کا اصل مقصد تھا توحید، خدا بچائے، خدا پہنچائے۔ نبی جب دنیا میں آئے، نبی نے 40 سال تک خاموشی سے دیکھا، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تاروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ پیغمبر جانتے تھے یہ سب غلط ہے، مگر چونکہ مصطفیٰ نے نیا دین ان لوگوں کے لیے جو نیا دین تھا وہ پہنچانا تھا، محمد نے انتظار کیا، زمین کو ہموار کیا، انتظار کرتے رہے۔ 40 سال تک محمد کے سر پہ ابو طالب نے ہاتھ رکھا۔ خدا کی قسم، لیڈر وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی ٹیم اچھی ہو۔ جب بھی دنیا میں کوئی بھی قانون پاس ہو جائے، کوئی بھی اسمبلی میں کوئی بھی کمیٹی بن جائے، یا دنیا میں کوئی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ کوئی بھی مقدمہ چلانا ہو یا بڑا انقلاب پیدا کرنا ہو، تو دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا پیسہ لگانا پڑے گا یا جان بھی قربان کرنی پڑے گی۔ اگر پیسہ نہ لگے، خدا کی قسم پیسہ ہر دور کی ضرورت ہے، پیسہ بذات خود غلط چیز نہیں ہے، لیکن پیسہ خود پہ غالب آ جائے تو غلط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا پیسہ بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے، اور اس پوری کائنات میں انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے نا، جس سے بھی، یہ ساری محبتیں فضول ہیں۔ 3 محبتیں بنیادی محبتیں ہیں، ایک اپنی جان سے محبت، ایک اپنے مال سے محبت، ایک اپنی اولاد سے محبت۔ سوچ کے بولیے، کس کس کو ان تینوں چیزوں سے محبت ہے؟ آپ کو اولاد سے محبت نہیں ہے؟ اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ اپنے مال سے محبت نہیں ہے جو اتنی محنت سے کمایا ہے؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ مجھے آگے بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایزی رہیں، توجہ ہے۔ جان سے محبت ہے۔ ابھی خدا نخواستہ چلے مجلس سے ہٹ کے اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں تو اعلان ہو جائے کہ ابھی خدا نخواستہ یہاں کوئی بم بلاسٹ ہونے لگا ہے یا کوئی ڈاکو آنے لگے ہیں، تو آپ جان بچا کے فوراً بھاگ جائیں گے۔ مجلس سے نہیں بھاگیں گے، میں نے مجلس کا نام اسپیشل لیا کہ مجلس سے ہٹ کے، کیونکہ ہم بقا کے لیے بھاگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری بقا ذکر حسین ہے، ہم اس ذکر میں بھی مر جائیں تو ہم باقی رہیں گے۔ جان سے محبت، مال سے محبت، اولاد سے محبت۔ جناب ابو طالب وہ نعمت ہے مصطفیٰ کے لیے، جس نے اپنی جان بھی محمد کے لیے وقف کر دی، جس نے اپنی اولاد بھی محمد کے لیے وقف کر دی، اور کیا کہنے ملکۃ العرب کے، جس نے مال محمد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ تینوں آسرے تھے تو محمد بچے، لا الہ الا اللہ پہنچاتے رہے۔
اب نبی نے دیکھا کہ یہ سورج کو پوج رہے ہیں، نبی نے فرمایا یہ غلط بات ہے، نہ کرو، بندے باز نہیں آئے۔ نبی نے دیکھا یہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، نبی نے فرمایا یہ غلط بات ہے، نہ کرو، بندے نہیں مڑے۔ نبی نے دیکھا کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، فرمایا غلط ہے، نہ کرو، نہیں مانے۔ اچھا نبی نے دیکھا کوئی وڈیرا بن جاتا ہے، لوگ اسی کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون حضرت عیسیٰ کی امت میں دیکھا عیسیٰ کو اللہ بنا بیٹھی، معبود بنا بیٹھی، نبی نے فرمایا غلط بات ہے، نہ کرو، بندے نہیں مانے۔ اب خدا نے چاہا کہ مصطفیٰ نے گفتار سے، محمد نے گفتار سے دنیا تک پہنچایا ہے، میں محمد کو ایک ایسا مددگار عطا کرتا ہوں جو تلوار سے بتائے کہ توحید کیا ہوتی ہے، جو کردار سے بتائے توحید کیا ہوتی ہے۔ محمد نے جانوروں کا کہا تھا کہ انہیں پوجا نہ کرو، یہ تمہارے خدا نہیں۔ 3 دن کے علی نے جھولے میں، 3 دن کے علی نے ایک جانور کو 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چیڑ کے بتایا، جسے بندے پھاڑ دے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ کسوٹی تھی، عرب میں کسوٹی تھی، بندے بیدار ہو، عرب میں کسوٹی تھی کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، ان کے ہاں اژدہا ہوتا تھا، وہ اژدہا جھولے کے قریب لاتے تھے، بچے کے سامنے پیش کرتے تھے، اگر تو بچہ ڈستا تھا تو یہ مان لیا جاتا تھا کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے، اور اگر بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا، پاس سے گزر جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ باپ کا ہی ہے۔ آزمانے کس کو آئے تھے؟ علی کو۔ ابو طالب کے قریب آ کے کہنے لگے جناب اجازت ہے اژدہا لے آئیں آپ کے بچے کے قریب؟ ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا ایک بار کیا 1000 بار لے آؤ۔ ہائے ہائے، گھبرائے وہ جسے کوئی گھبراہٹ ہو، بندے پریشان ہو گئے ہیں، آباد رہیے، جملہ لیجئے گا، گھبرائے وہ جسے کوئی پریشانی ہو۔ جیسے اژدہا 3 دن کے علی کے قریب آیا، آخر جھولے میں وہ تھا جو اصغر کا بھی دادا ہے، جھولے کے قریب آیا، علی نے دونوں ید اللہ ہاتھوں سے اژدہے کو یوں چیڑا، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ بندے پریشان ہو کے ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب یہ تیرے بچے نے کیا کیا؟ یہی تو ہمیں بتاتا تھا حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا چچا پہلے معیار کچھ اور تھا، اب معیار میرے علی کی محبت ہے۔ علی کی محبت بتائے گی باپ کا کون ہے اور ہمسائے کا کون ہے۔ ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے، چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ بھائی بڑی روحانی مجلس ہے، مجھے لطف آ رہا ہے، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی آرام سے سنبھل کے سنیے گا، اپنی مرضی کا سنیے، میں اپنی مرضی کا پڑھتا ہوں۔ توحید بچائی، اچھا توحید پیغمبر نے بتائی، علی نے وہی محمد کی زبان سے ہونے والی تبلیغ کو کردار سے پیش کیا، ناصر مصطفیٰ بن کر۔ اب پیغمبر کے حکم پہ علی نے مرضی خدا سے توحید لوگوں تک پہنچائی۔ 2 بت شکن گزرے ہیں تاریخ میں، ایک وہ ابراہیم، ایک علی۔ ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ چھپ کے، علی نے توڑے تھے دکھا دکھا کے۔ جب ابراہیم نے توڑے تھے تو ابراہیم کے قدم زمین پر تھے، جب علی نے توڑے تھے تو مہر نبوت پر تھے۔ بھائی جیسا عمل ہو نتیجہ بھی ویسا ملتا ہے۔ ابراہیم نے جب توڑے، اللہ نے فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو فرق تو ہے نا، جو چھپا چھپا کے توڑے وہ لوگوں کا امام، جو دکھا دکھا کے توڑے وہ کائنات کا امام۔ ابراہیم کو امامت ملی آزمائش کے بعد، علی کی آزمائش ہوئی امامت ملنے کے بعد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ علی جو نبی کے شانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔
اب یہاں بھی بڑے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی یہ بات کہ علی مہر نبوت پہ آئے، یہ تو توہین مصطفیٰ ہو گئی۔ یہاں مہر نبوت، ادھر لا الہ الا اللہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ ہے، قدم علی نے ادھر رکھا، قدم علی نے ادھر رکھا، یہ تو میرے نبی کی توہین ہے۔ ارے جب میں قبلہ ایک جگہ کی بات ہے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے فتح مکہ کا موقع یہ واقعہ پڑھا، اور جب میں نے یہ پڑھا کہ ایک مہر نبوت پہ علی کا دایاں پاؤں، دوسرے پہ بایاں پاؤں، بعض بندے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہنے لگے کہ یہ تو پیغمبر کی توہین ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ علی کے قدم نبی کے شانوں پہ، پیغمبر کے شانوں پہ، پیغمبر کے شانوں پہ۔ میں نے ان سے پہلا سوال کیا، آپ یہ بتائیے کیا آپ علی کے قدموں کو اپنے قدموں جیسا سمجھتے ہیں؟ بھائی وہ علی کے قدم، جب میں نے کہہ دیا علی کے قدم تو بات ختم ہو گئی، ہائے ہائے ہائے، علی کے قدم تو بات ختم ہو گئی۔ علی کے قدم مہر نبوت پہ ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ بدن ہے ادھر تک، سر ہے اوپر، بدن اور سر میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ بھائی بیدار رہیے گا، بدن ہے ادھر تک، سر ہے ادھر، سر کی جگہ کیا ہے؟ بدن کے اوپر۔ ایسے ہی نہیں ہم خلیفہ تو بلا فصل والا کلمہ پڑھتے، دنیا نہیں مانتی علی کو بلا فصل، علی کو بلا فصل، ہم مانتے ہیں علی بلا فصل ہے، علی اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ارے جب سر اور بدن میں فاصلہ ہے، ذرا کیجئے، آپ کا سر ہے نا، آپ کا بدن ہے، اس سر اور بدن کے درمیان فاصلہ کیجئے، کیسے ہوگا؟ کاٹیں گے تو بندہ مر جائے گا۔ اب پتہ چلا دنیا محمد کے بارے میں یہ کیوں کہتی ہے کہ محمد تو مردہ ہیں؟ اگر انہوں نے محمد کو زندہ مانا تو ماننا پڑے گا علی بلا فصل ہے، علی 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 بلا فصل ہے تو محمد کی نبوت زندہ ہے۔ آخری وقت آیا پیغمبر کی زندگی کا، پالانوں کا منبر بنوا کے پیغمبر نے اعلان کیا، جسے اعلان غدیر کہتے ہیں۔ پورا دین نبی نے بتا دیا، لیکن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے یوں بلند کیا اور کیا فرمایا؟ من کنتو مولا فہذا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی، جس کا میں مولا ہوں۔ شیعو آپ بھی ہر کسی پہ گلے نہ کیا کرو کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ نبی نے یہ تھوڑی فرمایا ہے کہ سب کا علی مولا ہے، نبی نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ علی کے در پہ وہی آئے گا نا جو نبی کے در پہ آتا ہوگا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی اعلان ہو گیا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کرتے کرتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ کم از کم 1.25 لاکھ۔ کتنے بچوں؟ میں آج مجلس نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کم از کم جنہوں نے میرے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، یوں ہاتھ رکھا۔ مرد بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ مردوں کو حکم تھا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، خواتین کے بارے میں پیغمبر نے حکم دیا یہاں پردہ لگاؤ، ادھر ایک برتن رکھو، برتن میں پانی رکھو، جو خاتون پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتی جائے گی اس کی علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی جائے گی۔ یہ ہے شریعت محمد۔ مردوں نے علی کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ رکھا اور خواتین نے پانی میں ہاتھ ڈبویا، سب نے بیعت کر دی۔ یہ تاریخ ہے 18 ذی الحج 10 ہجری، نبی کی شہادت ہوئی 11 ہجری 28 صفر، یعنی ذی الحج کے بعد 2 مہینے کے بعد پیغمبر کا شہادت کا وقت آ گیا۔ اب میرا سوال ہے وہ جو 1.25 لاکھ نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی 2 مہینے کے بعد، وہ سارے کدھر گئے جو دوبارہ علی سے بیعت لینے آئے تھے؟ میں نے کربلا پڑھنی ہے، آج مجھے کربلا پڑھنی ہے۔ 2 مہینے پہلے یہ سارے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور 2 مہینے بعد سب بیٹھ کے شورا بنا رہے ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا، چلو علی سے ہی بیعت لیتے ہیں جا کے۔ اب 2 مہینے پہلے اسلام کا قانون اور تھا، 2 مہینے بعد قانون بدل گیا۔ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ سن
61 ہجری۔ غدیر کا واقعہ کب پیش آیا؟ 10 ہجری 61 ہجری، 10 ہجری کے آخری مہینے میں اور 61 ہجری کا پہلا مہینہ، ادھر غدیر ادھر محرم کربلا، درمیان کا وقت ہے 50 سال۔ غدیر سے کتنے عرصے بعد کربلا آئی؟ 50 سال کے بعد۔ میرا بچہ ذرا کھڑا ہونا، اب بیٹھ جاؤ۔ اس بچے کو دیکھا 50 سال کے بعد اس کی داڑھی سفید بھی ہو جائے گی۔ وہ جو غدیر میں بچے تھے نا، مولا سلامت رکھے آپ کو بھائی، آواز رہیں، وہ جو غدیر میں بچے تھے نا، کربلا میں سفید ریش ہو گئے۔ اب کربلا میں تعداد یزیدیوں کی مختلف ہے، 30,000 بھی ہے، اکثر مشہور 9 لاکھ بھی ہے، جتنی بھی ہو مجھے اس سے غرض نہیں، یہ طے ہے وہ زیادہ تھے یہ کم تھے، وہ ہزاروں لاکھوں یہ چند تھے۔ اب وہ جو 1.25 لاکھ نبی کے حکم پہ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، یزید کو کس نے اجازت دی تھی کہ مدینے میں پیغام بھیجے کہ حسین بیعت کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یزید ایک رات میں یزید بنا تھا؟ یزید کب آیا کرسی پہ؟ 60 ہجری رجب کا مہینہ، یزید کا باپ دنیا سے گیا، یزید باپ کی جگہ پر آ گیا۔ 60 ہجری رجب کا مہینہ، غدیر ہوئی ہے 61 ہجری میں۔ جیسے یہ برسر 10 ہجری میں جیسے یہ برسر اقتدار آیا، اس نے فوراً ولید کو گورنر بنایا مدینے کا اور کہا حسین کی بیعت کرو۔ یہ اتنی جرت یزید کے اندر کیسے آئی؟ غلطی یزید کی نہیں ہے، وہ بندے تلاش کرو جنہوں نے 50 سالوں میں یزید بنایا۔ کربلا 2 محرم سے شروع نہیں ہوئی، کربلا 28 رجب سے شروع نہیں ہوئی، کربلا غدیر سے شروع ہو گئی۔ بندوں نے کہا تیار کرو ایسا جو اس علی سے مقابلے کرے۔ علی تو 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، غدیر سے 30 سال کے بعد علی چلے گئے۔ علی نے ان 30 سالوں میں بھی 25 سال خاموشی میں گزاری، 25 سالہ زندگی گھر میں گزاری۔ آخری 4.5 سال جو تھے وہ کوفہ میں حکومت کی آقا نے، یعنی مولا علی کا وقت بھی ایسے آپ کے سامنے گزرا، مولا حسن کا زمانہ بھی ایسے گزرا۔ اب حسین کے زمانے میں دشمنوں کی 50 سالہ محنت کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا حسین سے بیعت مانگو۔ کنہوں نے؟ جن کے بڑوں نے حسین کے بڑے کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اب حسین ہے مدینے میں، یزید ہے شام میں۔ اس یزید نے ولید کو بھیجا مدینہ، اسے گورنر بنایا اور اسے کہا کہ راتوں رات حسین کو ادھر دربار میں بلا کے بیعت کا سوال کرو۔ حسین بیعت کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا تو قتل کر دو، کیونکہ ساری دنیا نے میری حکومت کر لی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، حکومت یزید کی، حاکم یزید کے، تخت یزید کا، سلطنت یزید کی، دنیا یزید کی، اقتدار یزید کا، تاج یزید کا، تخت یزید کا، قلم بیچنے والے یزید کے پاس، ضمیر بیچنے والے یزید کے پاس، تاریخ لکھنے والے یزید کے پاس، لیکن حسین کا بیعت، حسین کا ہاتھ کیوں مانگ رہا تھا؟ یزید جانتا تھا سب ہو حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، سب ہو حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس منبر کی قسم، یہ جتنا مجمع آج کی مجلس میں آیا ہے، آج تمہیں چاہیے تھا رزق کمانے، روزی کے اڈے پہ بیٹھتے، تمہارے پاس پیسے آتے، تم خرچہ کر کے ادھر آئے ہو۔ تم جانتے ہو دنیا ہو اور حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کچھ لینے مجلس حسین میں آ جاتے ہیں، ہمارے سب کچھ کا نام حسین ابن علی ہے۔ امام کو دربار میں بلایا گیا، ولید نے کہا بیعت کر۔ امام نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میں اس کی بیعت؟ نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں، نہ میرے باپ جیسا اس کا کوئی باپ۔ مجلس اب شروع ہوئی ہے، مجلس اب شروع ہوئی ہے۔ بھائی میں اس کی بیعت کروں؟ خبردار،
یزید کجا میں کجا میں نمازی و شرابی نحلو اہل بیت النبوہ ہم نبوت کی اہل بیت ہیں معدن الرسالہ ہم رسالت کی کان ہیں نبی کی نہیں نبوت کی اہل بیت ہیں رسول کی نہیں رسالت کی کان ہیں رسالت کی کان ہیں علی پور والوں مجھے بتانا پڑے گا کان کیا ہوتی ہے ذرا نکلو باہر بازار میں یہ علی پور جاؤ سید نگر جاؤ دائیں بائیں جاؤ آپ کو بڑی بڑی دو کانیں ملیں گی کان ایک بھی نہیں ہے دو کان میں اور کان میں فرق ہوتا ہے جہاں چھوٹے کسٹمر جائیں وہ دو کان ہوتی ہے جہاں بڑے کسٹمر جائیں وہ کان ہوتی ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے محلے کی دو کان سے نمک مل جائے گا آج ملے گا ممکن ہے کل نہ ملے کیونکہ دو کان ہے مگر کھیوڑا چلے جاؤ ادھر سے آج بھی ملے گا کل بھی ملے گا کیونکہ وہ کان ہے ادھر بھی نمک آتا ہے تو ادھر سے آتا ہے حسین فرماتے ہیں ہم رسالت کی کان ہے ارے رسولوں کو رسالت ملی ہے تو ہمارے گھر کے صدقے میں ملی ہے میں وارث انبیاء میرے ساتھ سفر کریے گا میں ہوں وارث انبیاء اب امام نے فرمایا مثلی لا جبایو مثلا مجھے جیسا اس جیسے کی وہ جس نے تجھے بھیجا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اگر فرماتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا یہ کربلا بات آ جاتی حسین اور یزید کی فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی یہ بات ہے حسینیت کی یزیدیت کی کربلا ایک ذات کی جنگ نہیں مقصد کی جنگ ہے اب یزیدی بھی چلتے آ رہے ہیں حسینی بھی چلتے آ رہے ہیں خیبر کے بگوڑوں کی اولاد بھی ہے اور حیدر کے فرزند بھی موجود ہیں اب انہوں نے کہا ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا انہیں قتل کرو سلام سید خامنائی پر جس نے فرمایا تیرے بڑے نے میرے باپ کا نعرہ نہیں سنا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ابھی آپ سن رہے تھے ساری دنیا اسے سپر پاور مان رہی ہے سپر پاور جس کے آگے جھک رہا ہے وہ علی اللہ والے یہ اولاد کربلا ہے بھائی بات پہنچ رہی ہے اب تک امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا سارا دربار پریشان ہو گیا وہ حسین بیعت نہیں کریں گے تو سارا مقصد ہی ہمارا ضائع ہو جائے گا کریں تو کریں کیا کونے میں کھڑا تھا مروان اس نے ولید کی جانب اشارہ کیا ادھر ولید کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے ولید کاٹ دے سر موقع ہے پھر حسین ہاتھ نہیں آئے گا یوں اس نے اشارہ کیا کہ اگر بیعت نہیں کرتا تو سر کاٹ دے دلوں کے راز جاننے والے علی کے بیٹے نے یوں مڑ کے دیکھا یبن زرقا اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے تو بتائے گا کہ حسین سے گفتگو کیسے کرنی ہے نہیں کرے گا حسین بیعت میں نے آغاز کہاں سے کیا تھا لا الہ ہائے 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 اب سارے نبیوں کی محنت حسین کو دیکھ رہی ہے حسین کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ حسین نہیں کر رہا یہ آدم کر رہا ہے یہ حسین نہیں کر رہا ابراہیم کر رہا ہے اگر حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ حسین کا یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ابراہیم کا نمرود کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے یہ موسیٰ کا فرعون کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے یہ محمد کا ابو جہل کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے یہ علی کے دشمنوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ ہے حسین نے بتا دیا جب میرے باپ نے تیرے باپ کی نہیں کی میں تیری کیسے کروں گا میں تیری بیعت میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کارواں چلتا گیا اب حسین پہ لازم تھا لا الہ الا اللہ بچانا اب حسین چلے مدینہ چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کربلا تیار ہو گئی بھائی کربلا کے دن آ رہے ہیں بیدار رہو یہ آج کی مجلس میری ذہنوں میں رکھیے گا پھر اپنے اپنے علاقوں میں عشرہ محرم سنیے گا کربلا تیار ہو گئی میرے شیعہ سنی بھائی بھی توجہ کریں کربلا تیار ہو گئی اب یہ کربلا 28 رجب کو مدینہ سے چلتی 3 شعبان مکہ میں پہنچی مکہ میں آئی تو کچھ مہینے یہاں رکنے کے بعد حج کا موسم آ گیا ابھی حسین مکہ میں ہے
حج کا موسم آیا، یزید نے سارے سپاہیوں سے کہا حسین مکہ پہنچ گیا ہے، حج قریب ہے، اور حسین حج کو رد نہیں کرے گا جب خود مکہ میں ہوگا، ایسا کرو اپنے احراموں کے اندر خنجر چھپاؤ، حسین جدھر نظر آئے، جس کو نظر آئے قتل کر دینا۔ طواف کعبہ میں حسین قتل ہو جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے مارا، مگر حسین حسین تھا۔ لوگ حج کرنے کعبہ میں آ رہے تھے، حسین کعبہ بچانے کعبہ سے جا رہا تھا۔ حسین نے فرمایا اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا کعبے میں آ رہی، حسین کعبہ سے جا رہے۔ یہ کربلا چلتی چلتی 2 محرم نینوا کے جنگل میں آ گئی۔ 3 کا دن گزرا، 4 کا دن گزرا، عاشور کا دن آیا۔ چلے کیا تھے بچانے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے نا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب حسین نے تلوار نکالی، گواہ رہنا، لا الہ لا الہ لا الہ، ہر کسی کا مقابلہ کرتے حسین کی تلوار بچا رہی ہے، لا الہ، نہیں مانتا تیری حکومت، نہیں مانتا تیری حکومت، نہیں مانتا تیری حکومت۔ حسین پہ لازم تھا الا اللہ بھی بچائے۔ اب تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتایا ہم دنیا کو نہیں مانتے، جسے مانے اسے خدا کہتے ہیں۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ میرا ایک سوال آج کی مجلس کا، حسین ابن علی مدینہ سے کیوں چلے تھے؟ طلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے حسین چلے۔ اچھا میں یہاں آیا ہوں اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ مجھ سے پہلے وسیم بھائی تھے ماشاءاللہ، وہ بھی تبلیغ کر رہے تھے، اصلاح کر رہے تھے۔ ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اصلاح کر رہے تھے۔ ان سے پہلے ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے اصلاح امت کا، انداز مختلف ہے بیان کا، گفتگو کا۔ لیکن کوئی ایسا مبلغ یا مصلح آپ کو نظر آیا کہ جس نے تلوار نکالی ہو، بندوق نکالی ہو، ہاں بھائی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ یہ تو انداز ہی نہیں ہے تبلیغ کا۔ حسین فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر تبلیغ کریں، آپ وہاں جا کر جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین نے تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ کربلا میں اٹھائی۔ تو جب نکلے اصلاح کے لیے تھے تو حق بنتا تھا گفتگو کرتے، جو مانے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ حسین نے تلوار اٹھائی، لیکن حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت یہ جملہ فرمایا تھا، اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کا۔ اب مجھے بتاؤ حسین جو فرما رہے ہیں میں نانا کی سیرت کا پابند ہوں، تو نانا نے کب تلوار اٹھائی تھی؟ لیکن نانا نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اور حسین فرما رہے ہیں میں سیرت محمدی کا پابند ہوں، میں اصلاح کروں گا، اور نانا کی سیرت پہ چلتے۔ نانا تو کافروں کو بھی دعائیں دیتے تھے، اور حسین نانا کی امت پہ۔ یہ سوال ہے میرا، حسین نے تلوار کیوں اٹھائی جبکہ حسین یہ فرما رہے ہیں کہ میں نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اور نانا کی سیرت میں کبھی یہ نہیں ملتا کہ نانا نے کبھی تلوار اٹھائی ہو دین کے لیے۔ پیچھے کیوں بیٹھے، آگے آئیں، دین کے لیے۔ ناظم آپ بھی آگے آؤ۔ آج کی مجلس میری ہٹ کے ہے ذرا، کیونکہ کربلا کے استقبال کی مجلس پڑھ رہا ہوں، استقبال محرم کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ نانا کی سیرت کیا ہے؟ میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، سنی بھائی موجود ہیں، کیمرے بالکل میرے سامنے، لائیو مجلس چل رہی ہے، دنیا پوری سن رہی ہے میری گفتگو۔ اہل سنت کے امام امام نسائی علیہ رحمہ، جن کی کتاب بھی ہے سنن نسائی، اسی امام نسائی کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ خصائص امیر المومنین میں امام نسائی نے مولا علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں 200 کے قریب، اور اسی کتاب کے لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ کے قتل کیا تھا۔ اور سنی بھائیوں، تمہارا امام میرے امام کی محبت میں مارا گیا ہے۔ اگر اپنے امام کو راضی کرنا ہے تو علی علی کیا کرو۔ اب جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اسی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں، خصائص امیر المومنین۔ میرا بھائی جوان ادھر
سوال کیا تھا؟ حسین چلے ہیں تبلیغ کے لیے، اور تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو مولا تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جبکہ مولا کے نانا کی تو سیرت یہ نہیں ہے کہ مولا کے نانا تبلیغ کریں تو ساتھ ساتھ تلوار اٹھائیں۔ حسین نے تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ جاگو، امت پہ کبھی نانا نے تلوار نہیں اٹھائی، کلمہ پڑھنے والوں پہ کبھی نانا نے تلوار نہیں اٹھائی، حسین کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، اب روایت خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ، آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی آتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ کرسی پہ بیٹھ جائیں، بسم اللہ۔ اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں قبلہ کی آمد پہ۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ آ گئے، ماشاءاللہ سب کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز، انشاءاللہ آپ خوب ان سے استفادہ کریں گے۔ میں نے جو بات شروع کی ہے اس سے کسی نتیجے پہ پہنچا کے میں قبلہ کے حوالے میں بات کرتا ہوں۔ حضرت بریدہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے، علی کی نفرت مزید پروان چڑھتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ سوال ذہن میں ہے؟ سوال کیا تھا؟ حسین چلے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، مگر حسین نے کربلا میں جا کے تلوار اٹھائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اور نانا نے تو کبھی اپنی امت پہ تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ بیٹھ جائیں، بسم اللہ، محبت فرمائیے، محبت فرمائیے، میری بات ضائع نہ ہو، محنت ضائع نہ کرنا۔ حضرت بریدہ، سنی کتاب کا حوالہ دے دی، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں پوچھ رہا تھا یا رسول اللہ میری مشکل حل کیجئے، آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، بریدہ مزید پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، کچھ تو بولیے، میں کیا کروں؟ حضرت پھر خاموش رہے۔ اب بریدہ کہتے ہیں میں نے ہمت کی اور یوں سر اٹھا کے دیکھا، سردی کا موسم تھا، محمد کی جبین سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ کہتے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ مجھے جواب دیجیے، میں کیا کروں؟ آپ پریشان؟ نبی پھر نہیں بولے۔ بریدہ کہتے ہیں میں بھی نبی کے مزاج سے آشنا تھا، میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ کو علی سے کتنی محبت ہے، آپ کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی، پھر آپ ایسا کریں ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے تو مجلس پڑھ لی، مجلس میری ہو گئی۔ بریدہ کہتے ہیں میں نے نبی سے کہا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، نبی نے ہاتھ آگے کیا، بریدہ نے کلمہ پڑھا۔ نبی جانتے ہیں جس کے دل میں بغض علی نہ ہونا وہ مسلمان، بغض علی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ علی پر چٹھا والو، یہی حسین مدینہ سے چلا تلوار نہیں اٹھائی، مکہ میں آئے تلوار نہیں اٹھائی، 2 محرم کربلا میں آئے تلوار نہیں اٹھائی، 3 4 5 کا دن گزارا تلوار نہیں اٹھائی، ایون عاشور کا دن آیا تلوار نہیں اٹھائی۔ جب سارے قتل ہو گئے، شہادت سے قبل نانا کے ناکے پہ سوار ہو کے محمد بن کر حسین سامنے آئے اور فرمایا او فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ جانتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا میں نبی کے شانوں کا سوار ہوں؟ جانتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا میں نبی کے دوست کا سوار؟ جانتے ہیں۔ کیا میں نے نانا کے دین میں تبدیلی کی؟ نہیں۔ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنایا؟ نہیں۔ حق کو باطل، باطل کو حق بنایا؟ نہیں۔ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ بدبخت کہنے لگے بغضاً لأبی کا، تیرے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں۔ حسین نے تلوار نکال کے بتا دیا اللہ گواہ رہنا مسلمانوں سے نہیں کافروں سے لڑنے آیا۔